میں سمجھ پایا ہوں، کیونکہ ابھی تک کافی جو ہے نا وہ آئی نہیں ہے، تو جو میں سمجھ پایا ہوں کہ درخواستیں شاید خارج ہیں ایز اے ہول، جی اور اگر درخواستیں ایز اے ہول خارج ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپیل کا حق بھی جو ہے ریٹراسپیکٹیولی اویلیبل ہے، اس حد تک سیٹیسفائڈ نہیں کیا انہوں نے. تو میری انڈرسٹینڈنگ تو فی الوقت اس وقت ایسے ہی ہے کہ اس میں شاید اس کا تناسب بدل گیا ہے، مگر باقی وہاں پہ بھی وہ اخراج وہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپیل کا حق شاید وہاں بھی ریٹراسپیکٹیولی اویلیبل. اچھا کامران صاحب، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اپیل کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کامران خان نے بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا، تو جو 184 کے کیسز ہیں، آرٹیکل 184 کے، ان پر جو فیصلہ ہو چکا ہے اس پر اپیل کا حق ہوگا؟ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا یا صرف مستقبل میں اپیل کا حق حاصل ہوگا؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اب تک فیصلہ جو ہے باہر نہیں آیا اور ہم نہیں پڑھا، تو جو انڈرسٹینڈنگ اس وقت ہے کہ وہ میں بھی خارج ہے، یہ جو پٹیشنیں ہیں یہ خارج ہیں، مگر اس میں صرف تناسب بدلی ہو گیا ہے، باقی 10-5 کا ہے یا 6-9 کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپیل کا حق بھی اویلیبل ہوگا، میجورٹی ڈیسیجن اس میں. عادل کہلو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے معذرت کے ساتھ. کہیے گا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر یہ جو فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا سنا دیا گیا ہے. 10 جو ہے جج صاحبان ہیں جنہوں نے قانون کو درست قرار دیا ہے، جبکہ 5 نے اس سے انکار کیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ جی تھینک یو ویری مچ. یہ فیصلہ کیونکہ اس کی پہلی دفعہ یہ لائیو ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو اس سے کافی حد تک ججز کے جو سوالات تھے اس سے اندازہ ہو رہا تھا، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اسی سائڈ پہ جا رہا ہے اور یہ قانون جو ہے وہ برقرار رہے گا. اور میری نظر میں اس قانون اس کے برقرار رہنے میں بھی کوئی ایسا حرج نہیں ہے. یہ مزید کیس کو ٹرانسپیرنٹ کرے گا، سو موٹو پاورز کو بھی ریسٹرکٹ کرے گا. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جس سے فیوچر میں پاکستان کے عدالتی نظام میں بھی بہتری کی توقع کی جا سکتی. اچھا عادل کالو صاحب، یعنی کہ پھر جو یہ فیصلہ آیا ہے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے، اس کی اگر تشریح کی جائے تو یعنی پارلیمنٹ کی جو نیت تھی وہ بالکل درست تھی اس قانون سازی میں؟ بالکل، اس کی دو سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جی پارلیمنٹ کی نیت جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اور دوسرا پارلیمنٹ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جو آئین سے متصادم ہو. یعنی کہ ان کا یہ کہنا کہ جو سو موٹو پاورز ہیں وہ ایک کمیٹی جو ہے 184(3) میں دیکھے گی، یا ججز کی جو بینچز کی فارمولیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک عدالتی کمیٹی دیکھے گی، یہ آئین سے متصادم نہیں ہے، اور یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی افیکٹ نہیں کرتی. تو آج کے بعد سے جو 184(3) کی پاورز جن کو ہم سو موٹو پاورز کہتے ہیں وہ، اور ججز کے بینچز بنانے کی پاور جو ہے کمیٹی کے پاس چلی جائے گی، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر جج صاحبان ہوں گے، اور وہ فیصلہ کریں گے.